نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا علیما۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 9 اور 10۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن کریم، یہدی راستہ دکھاتا ہے، للتی وہ راستہ، ہی اقوم جو سب سے سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیتا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما ہم نے تیار کی ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ مذکورہ آیتوں میں آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ رب العالمین نے قرآنی طریقۂ ہدایت کو اقوم قرار دیا، اور اقوم کی تفسیر یہ ہے کہ جو راستہ منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب تر ہو، راستہ بھی آسان ہو اور خطرات سے بھی محفوظ اور مامون ہو۔ لہذا قرآن کریم ذریعہ ہدایت ہے، اور قرآن کریم میں بکثرت قرآن کریم کی صفت ہدن مذکور ہے، لیکن یہ ایسی ہدایت کا ذریعہ ہے جو ہر قسم کے خطرات، دینی، دنیاوی، اخروی خطرات سے محفوظ اور مامون ہے۔ ہر لحاظ اور ہر زاویہ سے قرآن کریم پر عمل آسان اور سہل ہے۔ منزل مقصود اللہ کے قربت کا قریب ترین ذریعہ ہے۔ انسانی زندگی میں جو احکامات قرآن کریم دیتا ہے، یقیناً وہ راستہ
ان تینوں صفاتوں پر مشتمل ہے، لیکن انسان خود بذات خود اپنی زندگی کو غیر محفوظ بنا دیتا ہے، بعید ترین بنا دیتا ہے، اور اس میں زیادہ تر انسان کی کوتاہ فہمی، غلط فہمی شامل ہوتی ہے، ورنہ قرآن کریم اقوم ہدایت ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور قرآن کریم خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے، اعمال صالحہ اختیار کی ہے، تو بروز قیامت ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، آخرت پر اعتقاد ایقان نہیں رکھتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایمان سے مراد تمام ایمانیات ہے، توحید ہے، رسالت ہے، بعث بعد الموت ہے، یعنی اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں، عبادت میں کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے، عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بغیر سارے غیر ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، تمام تر مخلوقات ہے، انسان، فرشتے، جن، حجر، شجر وغیرہ جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب غیر ہے، سب مخلوقات ہے، اور اللہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا مسجود ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے۔ اور رسالت کا معنی یہ ہے کہ جتنی بھی انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لایا ہے، لا نفرق بین احد من، جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، ان سب انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، سب انبیاء علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم النبیین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی، جو بدبخت شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، چاہے مسیلمۃ الکذاب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ملعون ہو۔ تمام فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سمیت ان سب فرشتوں کو ہم مانتے ہیں، اور یہ سب فرشتے اللہ کے تابعدار ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، تمام کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، زبور، تورات، انجیل، قرآن کریم اور تمام صحیفوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن آخری کتاب قرآن کریم ہے، جو قیامت کے صبح تک پورے عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم ہر قسم کی ترمیم اور تحریف سے پاک، صاف، محفوظ اور مامون ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم میں تغیر، تبدل، ترمیم، تحریف نہیں کر سکتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون،
اور بعض بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، انتہائی مختصر سی زندگی ہے، پھر ہم نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، الموت قدح کل نفس شاربها، والقبر باب کل نفس داخلها۔ آیت چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب نے مرنا ہے، اور پھر دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہونا ہے۔ پھر بروز قیامت ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگی، ہر بندے کے پاس نام اعمال ہوگا، ہر بندے کو ان کے اعمال دکھایا جائے گا، اچھی عمل کی ہے، برے عمل کی ہے، سب کچھ دکھایا جائے گا، دیکھے گا خود۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سائنس نے تو پرانے فلسفے اور پرانے فلسفیان اعتراضات ختم کر دی کہ اعمال کیسے وزن ہوگی، تو ہوا کی کیسے وزن ہوتی ہے، یہ بھی عرض ہے۔ معتزلہ تو کہتے ہیں کہ وزن اعمال، پھر ہمارے محدثین مفسرین فرمایا کرتے تھے کہ اس کو جسم دیا جائے گا، اب تو وہ بھی ختم ہوگا۔ اب تو ہوا کی بھی، وہ گیس کی بھی کتنی کلو ہے کتنی کلو نہیں ہے اس کی بھی حساب کتاب ہوتی ہے، کتنی یونٹ ہے اس کی بھی حساب ہوتی ہے۔ تو عرض کی وہ ہوا بھی عرض ہے۔ اسی طرح دکھایا جائے گا، آج کل ویڈیو کیسی دکھائی جاتی ہے اسی طرح دکھایا جائے گا۔ ایک مثال ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، سائنس نے ثابت کر دیا۔ اور پھر مسلمان ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، داخل ہوں گے، کفار ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوں گے۔ البتہ جو مسلمان گناہگار ہے، معاصی کی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، وہ کچھ عرصہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، ٹک ٹک ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے سزا کے بعد جو ہے پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، بالآخر جائے گا، بالآخر جائے گا۔ اور گناہ کبیرہ سے ایک بندہ کافر نہیں ہوتا کہ وہ پکا پکا جہنم میں رہے، نہیں جی، ایسا نہیں ہے، گناہ کی سزا اس کو ملے گی، اور گناہ کی سزا کے بعد جو ہے پھر جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔